بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ملک یمن روانہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے، تو مدینہ منورہ میں واپس آتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغی کاوشوں کو سراہا اور فرمایا، علی بیت اللہ کا طواف کرو اور اپنا احرام کھول دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی، اے اللہ، میں وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے جانور میں شریک فرما لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے جانور پیش کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ علم ظاہری اور علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنے ہر مشکل مسائل میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں ہر مشکل مسئلے کا حل بتا دیتے تھے۔ اسی علمی قابلیت سے متعلق ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مختلف خطوط ارسال کیے۔ ایسا ہی ایک خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو بھی تحریر فرمایا، جس کے جواب میں نصارہ کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی اور ریشمی لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ یہ لوگ جب اس حالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نصارہ کا یہ وفد
वफद मायूस होकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला तो उनकी मुलाकात हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से हो गई। वफद ने इन हजरात से शिकवा किया कि आप लोग पहले तो हमें दावत देते हैं और जब हम हाजिर होते हैं तो हमसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। इस दौरान हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर वहां से हुआ। चनाचे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको देखा तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा और उनसे दरियाफ्त किया कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की इस मामले में क्या राय है। चनाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी राय तो ये है कि ये लोग अपनी सोने की अंगूठियां और रेशमी लिबास उतार कर सादा लिबास में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। चनाचे नसारा के इस वफद ने रेशमी लिबास तब्दील करके सादा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी सोने की अंगूठियां भी उतार दी और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जानब तवज्जो फरमाई और इनके सवालात के जवाबात भी दिए। मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे। अल्लाह हाफिज।